آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا، تو اس میں جو یہ لائنز ہیں کہ وہ آزمائش کرے گا تاکہ تمہیں جی آزمائے، تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اور مطلب تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، پہلے سے فکس ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے کہ جو جی برے کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو پھر اللہ جی تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کیوں بولا ہے کہ آپ کی آزمائش کی جائے گی؟ جی یہی تو میں بتاتا ہوں ہمیشہ سے کہ 2 نمبری کی آزمائش. دیکھیں آپ نے جی لاسٹ ٹائم بتائیے، میں نے اس آپ کو کو ایک ایکسپلین اپنا کریں. آرٹیکل دیا تھا نا، آپ کو کہا تھا نا یہ آرٹیکل پڑھ کے آئیے گا. نہیں، آپ نے مجھے اپنا آرٹیکل تو نہیں دیا تھا. ارے یار حد ہو گئی، میں نے آرٹیکل دیا تھا نہیں دیا تھا آپ کو؟ میں نے بہت نہیں، سارے آپ نے لوگوں کو مجھے آرٹیکل دیا. ریفرنسز دیے تھے. ہاں آپ تو میں نے اس آپ کو کو ایکسپلین ریفرنسز دے کرتے دیے تھے نا، اس کے اندر ڈھیر سارے. دیکھیں چلیے میں آپ کو بتایا تھا سمپل. دیکھیں قرآن کی چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 178 to 179 کیا کہتی ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہیں. جو آیت ابھی آپ نے مجھے دی ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 2، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اس جی، کے بعد اب آپ اس جو کو ہے نا ایکسپلین یہ تو پڑھیں کر میں دیں سے پہلے. وہی کرنے لگا ہوں، وہی ایگزیکٹلی وہی کرنے لگا ہوں. 1 سیکنڈ دیجیے، آپ کو ایکسپلین ہوئے گا، خود ہوئے گا، آپ خود بولیں گے. اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کرتا ہے وہی تباہ ہونے والے ہیں. گمراہ کون کر رہا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ تو لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ. لگ رہا نہیں ہے، لکھا ہوا ہے. جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور جنہیں وہ گمراہ کرتا ہے وہی تباہ ہونے والے ہوتے ہیں. گمراہ کون کر رہا ہے سسٹر؟ مطلب یہ آیت تو ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی بات ٹھیک سسٹر ہے، ایک لیکن سیکنڈ جو میں ہے. ریورس جاؤں گا وہاں تک، آپ کو قرآن سے اس بات کا آنسر دے رہا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی تو آپ کو آنسر مل جائے گا، نہیں چلیں گی آپ کو آنسر نہیں ملے گا. میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا کیونکہ آپ ڈیبیٹ کے لیے نہیں ہے. آپ اپنے مولویوں کو جا کے بات بتائیں گی، ان سے آنسر لیں گی. لہٰذا پلیز میرے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا. گمراہ کون کر رہا ہے یہاں پہ؟ لگ رہا ہے کہ مطلب لگ رہا نہیں ہے. دیکھیں پلیز ڈسپٹیو طریقے سے بات نہیں کرنی، سیدھی سمپل بات کرنی ہے. گمراہ کون کر رہا ہے یہاں پہ؟ اس آیت میں تو یہی لکھا ہے. کون گمراہ کر رہا ہے اس آیت میں؟ گمراہ کر نہیں رہا ہے، گمراہ کر دے. جی obviously جس کو وہ گمراہ کر دے وہ تباہ ہو جانے والے ہیں، رائٹ. تو گمراہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. بہترین، تھینک یو سو ویری مچ. اس سے اگلی آیت میں چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے جنم کے لیے پیدا کیا، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو. ان کے دل ہیں لیکن وہ غور نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، یہ چوپاؤں کی مانند ہیں، اس سے بھی کوئی گزرے. یہی ہے وہ لوگ جو غافل ہیں. اللہ نے کن کے کان بند کیے ہیں، کن کی آنکھیں بند کی ہیں، کن کے زبانیں بند کی ہیں؟ کن لوگوں کے ساتھ اللہ نے یہ کیا؟ مطلب اس کو 1 سیکنڈ میں پڑھتی ہوں. اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا بس جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے ان کے دل بند کر دیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ غور نہیں کرتے، وہ ان کے بارے میں ایکسپلین کر رہے ہیں. جی یہ نہیں بول رہے ہیں کہ مطلب میں نے ان کے کان بند کر دیے ہیں. جی مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ جی جی سمجھتے جی جی نہیں نہیں سنتے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہیں. جن اور انسان ہے. کون سے جن اور انسان ہیں؟ جو جہنم میں جائیں گے. نہیں، جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا. ونس اگین، اللہ نے کچھ لوگ پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں. چونکہ وہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں لہذا ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں. کون سے یہ لوگ ہیں؟ جن کو اللہ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا. اگر جنت کے لیے پیدا ہوتے تو وہ کانوں سے سنتے، اگر جنت کے لیے پیدا ہوتے تو وہ آنکھوں سے دیکھتے. صحیح ہے. اب میری تو والی آیت پر آ جائیں. میں آ رہا ہوں نا، جب تک آپ مدعا نہیں سمجھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اب مجھے بتائیں، اگر اللہ نے ایک بندے کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ وہ پیدا جہنم کے لیے کیا ہے، اور تو اللہ نے اسے جہنم میں ہی بھیجنا ہے، کریکٹ؟ جنت میں نہیں بھیج سکتا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں تو بتا رہے ہیں کہ میں نے اچھے اعمال کی اور برے اعمال کی مطلب سینس دی ہے بندے کو. بہن وہ جی بھی تو سنیں گی آیات تو میں. وہاں تک نہیں جائیں نا، اپنی مورل آف دا اسٹوری میں اتنی جلدی نہیں جائیں نا.
تھوڑا سا تحمل کریں, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے مولوی سے یہ والا آرگیومنٹ رکھ کے پوچھ کے آئیں گے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے سنتے ہیں. اللہ نے کچھ لوگ پیدا ہی جہنم کے لیے کیے ہیں, رائٹ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے کان ہیں, دیکھتے نہیں, آنکھیں ہیں, سنتے نہیں, دل ہیں, سنتے نہیں, اور وہ جانوروں کی مانند ہیں. کریکٹ, یہ تو مجھے ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا. اب یہ لوگ کام کیسا کریں گے, اچھا کریں گے برا کریں گے؟ آف کورس یہ برا کریں گے. برا کام کریں گے. تو جب یہ برا کام کریں گے تو ٹیسٹ میں فیل ہوئیں گے. آف کورس. بہترین. لیکن فری ول تو ختم ہو گئی نا یہاں پہ, کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا. اللہ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا, اس وجہ سے یہ برے کام کر رہے ہیں. آپ اس کی جو بیک گراؤنڈ میں آیا تھا وہ بتا سکتے ہیں مجھے؟ جی میں نے اس کی بیک گراؤنڈ میں پچھلی آیت پڑھی ہے نا آپ کے سامنے, یہ دیکھیے یہ پڑھی ہے نا, آپ ذرا 2-3 اسی لیے میں ایک پڑھیے گا آیت پیچھے سے گیا ہوں نا. جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے, جنہیں وہ گمراہ کر دے وہی تباہ ہونے والے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ کی آیت پڑھی ہے نا, 10 آیتیں اور پیچھے پڑھ لوں, جی وہ آپ خود بھی جا کے پڑھ سکتی ہیں, کچھ نہیں ہے اس کے اندر. دیکھیں 1-2 پڑھ دیں, اب مجھے 1-2 تو پڑھ دیں. لے جی آپ 1-2 کو چھوڑیں, آپ اور پڑھ لیں. یہ 75 سے لے لیتے ہیں. اوکے. اور سنائیے انہیں اس خبر کی جس نے اپنی آیتیں اتار نکل کے بھاگا, شیطان اس کے پیچھے گمراہ ہو گیا. اور ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اور بلند کرتے ہیں, مگر وہ زمین پہ دھستا چلا گیا, اس نے پیروی کی اپنے خواہش کی. اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو گے ہانپے گا کتے کی طرح, نہیں ہانپے گا ایک کتے کی سیکنڈ طرح. یہاں کتا پہ ہمیشہ رکیے گا. ہانپتا ہے, یہاں کتے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہانپنے یا نہ ہانپنے سے. کتا ہانپتا اس لیے ہے کہ اس کے باڈی کے اندر سویٹنگ نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے اندر آپ سویٹنگ تھوڑا نہیں یہاں پہ ہوتی, اس پہ رک جائیں اس نا. کو ہانپنے کی جی. ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اللہ یہاں پہ بے وقوفی کر رہا ہے. کتے کا ہانپنا اس کے اوپر بوجھ ڈالنے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس کی سویٹنگ کی وجہ سے, اس کی باڈی کی ہیٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی تھنگ. اینی ہاؤ, اگلی آیت. لیکن اس آیت میں دیکھیں, اس آیت میں یہ تو, ایک سیکنڈ رکیں تو صحیح آپ, جی اس میں یہ رکے لائن تو رکے رکے دیکھیے. رکے اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی, مطلب جی فری جی ویل آ گئی نا, اس کی جی اپنی جی خواہشات تھیں. مطلب جی اللہ تعالیٰ نے تو اس میں انجیکٹ تو نہیں کیا نا کہ آپ کی یہ جی جی خواہش بالکل ہوگی. بالکل بالکل. خواہشات ذہن میں رکھیے گا آپ, ٹھیک ہے. جی اوکے, جی. خواہشات وہ کتے کی طرح ہے, رائٹ. اس کی مثال, ہاں. جی اوکے. کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یہ بھی فری ویل آ گئی آپ کے مطابق. ایک سیکنڈ, کیا ہی وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں. مطلب دیکھیں, جھٹلا رہے ہیں, فری ول کہہ سکتے ہیں اس کو. ہے نا, آ گئی نا فری ویل, وہ خود جھٹلا رہے ہیں, رائٹ. جی. اوکے, پھر اگلی آیت آ گئی. اللہ ہدایت دیتا ہے اسے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے, جنہیں گمراہ کر دے وہ تباہ ہونے والے ہیں, رائٹ. اوکے, اب یہ جتنی بھی فری ول ہے اس کو اللہ نے یہاں پہ سمری کر دی. سمری کی اللہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو لوگ اپنی خواہشات کا استعمال کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اگر ان کی آنکھیں کھلی ہوتی, ان کے کان کھلے ہوتے, تو ان کی خواہشیں بھی اچھی ہوتی. اگر ان کے کان کھلے ہوتے, ان کی آنکھیں کھلی ہوتی, تو وہ ہماری آیتوں کو نہ جھٹلاتے. لیکن ہم نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے, لہذا ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کے کان بند ہیں, ان کے سب بند ہیں. اللہ نے ہی ان کو پیدا اسی وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے. بیکوز انہوں نے جہنم میں جانا ہے, لہذا اللہ کی طرف سے ہی ان کی آنکھیں کان بند ہے, لہذا ان کی ہر خواہش, ان کا ہر چیز غلط سائڈ پہ ہوگا. اللہ نے ہی ایسا کیا ہے, اس میں اس بندے کا قصور نہیں ہے, اس کے آنکھ کان بند ہے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. آپ بول رہے ہیں, پھر میں بولتی ہوں. میں نے تو آپ کو آنسر دیا اس چیز کا. ٹھیک ہے, میں بولوں. آپ کو پتا میں نے لاسٹ ٹائم ایک اور آیت دی تھی آپ کو, جی آپ سورہ ملک تک چلی گئی تھی. ملک جی تک جی. جانے کی بجائے آپ ادھر آ جائیں. یہ دیکھیں, یہ میں آیت پہلے دی تھی آپ نہیں کو. نہیں, ایک سیکنڈ, اس آیت پہ مجھے بات کرنی ہے, یہ جو آپ نے مجھے جی پچھلی بولی ہے. دیکھیں, اگر آپ اس میں خواہشات والا پیراگراف, وہ والی آیت دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ اس سے نیکسٹ والی دیکھ رہے ہیں, تو اللہ, مطلب جب اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ جھٹلا رہے ہیں, تو اللہ اسی اسپیسیفک گروپ کے بارے میں بات کر رہا ہے. اب آپ اس کو یہ بولیں کہ اللہ پوری یونیورس کے بارے میں یا پوری ہی دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو وہ اس کے بارے میں نہیں کر رہے. پچھلی آیتوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو سبات اللہ تعالیٰ وہ ایک جو اللہ اسپیسیفک کی آیتوں گروپ کو کے جھٹلائے بارے گا میں وہی بات جہنم میں کر جائے رہا گا نا. ہے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن
بات آپ ختم اس ہو کو گئی. دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ خواہشات کی بات کریں تو وہ خواہشات والے گروپ کی بات کریں کہ جو اپنی نہیں خواہشات خواہشات کی کی طرف وجہ سے دیکھو, یہ کر رہے میں ہیں. میری خواہش دیکھیے یہی تو بات ہے نا. آپ لوگ جان بوجھ کے گیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ آپ کے اسکالر نہیں، میں جو ہیں وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے کوئی جانتے ہیں. گیم نہیں لسن, بنا رہی. خواہش ایک 2 نمبر بندے کی خواہش کیا ہوگی کہ وہ سیکس کرے 10 بندوں کے ساتھ, 10 لڑکیوں کے ساتھ, رائٹ؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. بھائی 2 نمبر بندہ ہے نا, اس کا کام ہے سیکس کرنا, شراب پینا, عیاشی کرنا, ڈانس پارلر میں جانا وغیرہ وغیرہ. گندی جی، خواہشیں ہیں نا, ان خواہشوں پہ بندہ جہنم میں جائے گا نا, اوکے، فائن. رائٹ؟ اور ہوں، ایسی گندی خواہشیں کس کے پاس آئیں گی؟ جو گندا بندہ ہوگا. جی. اور گندا بندہ کیوں ہوگا؟ کہ اس کے آنکھیں کھلی نہیں ہے, وہ اچھی چیزیں دیکھ نہیں سکتا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بعد میں جو بات کر رہے ہیں وہ آپ پہلے کریں. آپ پہلے والی بات کو بعد میں کریں. نہیں, آپ پہلے ہمیشہ کہتے ہیں اللہ کہ نے اس ایک چیز بندہ کو ہے. کنفائن کر دیا نا اینڈ میں. دیکھو اللہ نے کنفائن کیا. اب دیکھو ایک اور آیت دیکھو, آپ کو سمجھانے لگا ہوں, سمجھ آ جائے گی تو بہترین, نہیں سمجھ آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سمجھا نہیں سکتی, کیونکہ ویسے بھی محمد نے کہا عورتیں آدھے دماغ والی ہیں. اگر اللہ آپ چاہتا ایک سیکنڈ تو تمہیں ایسے اوپر ایک امت اسٹاپ بنا کر دیں. دیتا. آپ سن لیں, ایک سیکنڈ رک جائیں. محمد نے نہیں کہا ہے عورتیں آدھے دماغ والی, یہ آپ بول رہے ہیں. آپ مجھے کوئی کہہ بات نہیں, رہے میں ہیں. آپ کو اس کی بھی حدیث دکھا دوں گا, ڈونٹ وری. اور اگر اللہ آپ مجھے چاہتا, آدھے دماغ کا مت بات بولیں مجھے. میں پورے جی دماغ کے ساتھ آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ مجھے آدھے دماغ کا نہیں بولو, میں پورے دماغ کے ساتھ آپ کی بات سن رہی ہوں, کر رہی ہوں آپ سے. ہیلو. ایک سیکنڈ, بڑی مہربانی آپ کی, ایک سیکنڈ. اوکے, میں ذرا تھوڑا سا آپ کو محمد صاحب کا دکھا دوں کہ وہ کتنے اچھے تھے آپ لوگوں کے لیے. یہ دیکھیں, میرا اچھا ٹاپک دیدی اس ویسے بات پہ بدل کوئی ذرا ہے. بات نہیں, چنچت ہو رہی ساجد تھی یار، ساجد ایک میں آدھی ساجد ایک دماغ کی نہیں ہوں. ساجد ایک سیکنڈ. جی، میں آدھے یہ دماغ دیکھیں کی صحیح یہاں سے بخاری کی چپ حدیث ہے, ہوں. 304 مل کے پڑھتے ہیں. ونس اللہ میسنجر وینٹ آؤٹ ٹو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں, آف وٹ ایور, اور فطر پریئر, عید الاضحیٰ بولنا ہوگا بیسیکلی, عید کی بجائے آئی ڈی لکھا ہوا ہے تو پڑھا نہیں جا رہا ہے. عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی کوئی نماز پڑھنے جا رہے تھے. دین دے پاس بائی وومنس, اور وہ عورتوں کے پاس سے گزرے. انہوں نے, محمد صاحب نے کہا, او وومن, عورتیں, گیو آرمز, تیار ہو جاؤ, ایز آئی ہیو سین میجورٹی آف دا ڈویلرز آف ہیل فائر ور یو وومن. میں نے دیکھا تھا کہ جہنم میں میجورٹی جو ہیں وہ عورتوں کی ہے. دے جی. آس, انہوں نے کہا, وائی از اٹ سو, ایسا کیوں ہے, او اللہ میسنجر, اللہ کے نبی. ہی ریپلائڈ, انہوں نے کہا, یو کرس فریکوینٹلی اینڈ آر ungrateful to your husband, تم لوگ گالیاں بہت نکالتی ہو اور تم لوگ اپنے ہسبینڈوں کی نافرمانبردار ہو. I have not seen anyone more deficient, میں نے کسی میں اتنی ڈیفیشنسی نہیں دیکھی, in intelligence, عقل کے اندر. I have not seen anyone more deficient in intelligent and religion than you women. ہوں. جی کیا کہیں گی؟ ناقص العقل. نہیں، آپ ایسے نہیں بولیں. میں نے تو سمجھیں. پھر بھی آدھا دماغ کہہ دیا, محمد نے تو 10% دماغ بھی نہیں دیا, ناقص العقل کہہ دیا, وہ عقل کی خرابی دیکھیں والی. آپ کو. ایک سیکنڈ دیکھیں. اگر آپ کو کوئی بد دعا تھوڑا دے اونچی رہا ہے بولیں آپ جی, کے مجھے آپ کی بارے تھوڑی میں. آواز آئے گی تو جواب دوں گا آپ کو. مجھے تو آپ کو پتا بھی کوئی نہیں لگتا کب اگر آپ بول رہی ہیں, میری بات کے اوپر بھی بول رہی ہوتی, مجھے سمجھ نہیں آتی. اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی بولیے. ہیلو. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس بات کو کیوں کہہ رہے ہیں. یہ بات تو میں آپ سے کر نہیں رہی ہوں, ٹھیک ہے, ناقص العقل والی. اوکے, اور آپ نے دوسری کہا بات تھا یہ یہ ہے کہ دکھا دیں, اس لیے دکھا دیا, واپس چلا وہ جاتا ہوں. ان عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جہنم میں تھیں, وہ میرے بارے میں نہیں ہو رہی ہے وہ بات. جہنم میں نہیں تھی, وہ اس دنیا میں بیٹھی ہوئی تھی. محمد عید کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا, عورتوں کو کہہ رہا ہے تم لوگ ناقص العقل ہو, تم لوگ جہنم میں سڑو گی, تم لوگ تو ناقص العقل اچھا ہو. سنیں, تو یہ صرف ہمارا ریلیجن نہیں کہہ رہا ہے, یہ ہر بندہ کہتا ہے. عورتوں پہ کتنی میمز اوکے, بنتی ہیں کہ تمام آدھا ریلیجن جو ہے دماغ الو کے ہے. پٹھے ہیں, اور آپ بھی کا ریلیجن بھی الو کا پٹھا ہے, رائٹ؟ نہیں, ہمارا ریلیجن نہیں ہے. وہ تو بتا رہے ہیں, ہے وہ تو ایک چیز سے وارن کر رہے ہیں آپ کو وہ کہ وومین کو مطلب کہہ رہے ہیں آپ نا. اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دیں. عورتوں کو یہ بول رہے ہیں, اوکے, سمجھا رہے وومن نے ہیں. پوچھا, وومن asked, او اللہ میسنجر, وٹ از دا ڈیفیشنسی ان آر انٹیلیجنٹ اینڈ ریلیجن. جی. ہمارے ناقص العقل کیا ہے اور ہمارے ریلیجن میں ناقص الدین کیا ہے. اب محمد دیکھیں کیا کہتا ہے. He said, is it not the evidence of a two women equal to the witness of a man? کیا تم نے نہیں دیکھا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک بندے کے برابر ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہاں. محمد نے کہا دس از ڈیفیشنسی ان انٹیلیجنس, یہ آپ کا آدھا برین ہو گیا. دس از دی ڈیفیشنسی ان انٹیلیجنس, آپ کی عقل کے اندر ڈیفیشنسی یہ ہے
کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے. ہاف برین ہو گیا؟ جی جی بولیں. میں نے کہا ہاف آپ برین بولیں. ہو گیا. نہیں نا، نہیں ہوا ہے. تو محمد کہہ رہا ہے 2 عورتوں کی گواہی 1 بندے کی گواہی کے برابر ہے. دس از دی میں ڈیفیشنسی اس ان کو انٹیلیجنس. میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی، آپ پورا کمپلیٹ کر کریں. لیں اپنا. جی کروں. ہوں یہ اس لیے بولا گیا ہے، دیکھیں آپ ہیں، اچھا آپ اپنی اگزامپل لیتے ہیں، فرض کرتے ہیں آپ ہیں اور میں ہوں، ہم نے ایک مرڈر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، صحیح ہے؟ جی آپ نے بھی دیکھا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن جب ہمیں کورٹ میں لے کر جایا جائے گا تو آپ کو ڈرانا مشکل ہے، کیونکہ آپ کیا ہیں، آپ ایک مرد ہیں. مجھے ڈرانا بہت آسان ہے، صحیح ہے، مجھے 2-4 لوگ بولیں گے میں ڈر جاؤں گی، کیونکہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، صحیح ہے، ان کی عزت اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے عورتوں کی گواہی جو 2 کی ہوتی ہے وہ 1 کے ایکول کنسیڈر ہوتی ہے. اس کی یہ لاجک ہے. آپ اس اچھا، کو یہ جو ناقص لاجک آپ نے العقل دی ہے محمد نے برین یہ سے نہیں لاجک دی ہے؟ کریں. محمد نے یہ لاجک دی جو آپ نے دی ہے؟ یہ تو مجھے دیکھنا پڑے گا، نہیں، لیکن مجھے تو محمد یہ نے بھی یہ لگتا لاجک ہے دی ہے کہ جو آپ کے یہ سامنے ہے. لاجک ہے دیکھنا کیا پڑے گا، میں کہ نے پڑھ کے عورتیں بتا دیا ہے. انفلوئنس جلدی ہوتی ہیں، عورتیں انفلوئنس جلدی ہوتی ہیں باتوں صبا، سے اور اس طرح کا. آئی جی وش کہ آپ کی آواز صحیح آ رہی ہوتی، لوگ آپ کو اچھے طریقے سے سن سکتے. دیکھیے میری بہن، جی یہ جو جی ابھی جی آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے نا، محمد نے یہ ایکسپلینیشن نہیں دی. محمد نے کہا تم لوگ ناقص العقل ہو، آدھے دماغ والی ہو. یہ آپ کے اچھا. مولویوں نے ایکسپلینیشن دی ہے تاکہ آپ کو اسلام میں رکھ سکیں. اسی لیے میں کہتا ہوں عورتوں کا اسلام میں رہنا ایسے ہی ہے جیسے چکن کا KFC کو ڈیفینڈ کرنا. وہ کیسے؟ محمد نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ تم لوگ ناقص العقل ہو، عقل کی بیماری ہے تم لوگوں کو. محمد نے یہ نہیں کہا کہ تم ڈراوے میں آ جاؤ گی اور تم گواہی بدل دو گی. محمد نے ایسا نہیں کہا. محمد نے جی کہا ہے تم لوگ ناقص العقل ہو، اس وجہ سے 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. یہ آپ کے مولویوں نے کہا ہے او ڈر جاؤ گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. محمد نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اب یہ تو میں اس ٹاپک کے لیے تو نہیں آئی تھی، مجھے اسی کے بارے میں ایگزیکٹلی اوکے. تو اتنا لہٰذا نالج مجھے نہیں چیلنج مت کیا کریں ہے. کہ آپ نے غلط کہا ہے، میں آدھے دماغ والی ہوں. یہ میں نے اس لیے اچھا دکھایا تھا چلیں، ورنہ میں نے ایک نہیں سیکنڈ دکھانا تھا. ایک سیکنڈ رک جائیں، ایک سیکنڈ رک جائیں. آپ کو میری جی آواز آ رہی ہے؟ پہلے یہ آ مجھے رہی یہ ہے، بتائیں. بہت سلو آ رہی ہے آپ لیکن آ رہی ہے. محمد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پہ کر دیں، میرے ریلیجن کو بھی سائڈ پہ کر دیں. کیا یہ بات آپ کو زیب دیتی تھی کہ آپ مجھے ناقص العقل بولیں؟ کیونکہ محمد نے بولا. محمد نے بولا. میں تو آپ سے، دیکھیں میں آپ سے کوئی ڈیبیٹ یا میں آپ سے لڑنے نہیں آئی ہوں. تو میں آپ آپ نے سے تو مجھے ڈبیٹ کر بول بھی نہیں دیا، رہا آپ اسلام چھوڑ چکے ہو، آپ نے پھر بھی مجھے ناقص العقل بولا. آپ کا فائدہ کیا بھائی، اسلام کیونکہ میں نے چھوڑنے کا؟ یہی کہا ہے آپ اگر اسلام بھی ریوائنڈ لے کریں تو لیتے. میں نے کہا ہے محمد نے آپ کو ناقص العقل کہا ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں وہ کہا. آپ نے بعد میں بولا ہے، پہلے آپ نے مجھے ناقص اوکے، العقل آپ بول ذرا دیا، ایک اور کام پھر کریں، آپ مجھے. میں آپ کو دوبارہ جی بولتا ہوں. آپ دوبارہ جا کے دیکھیے، میں نے یہی بولا تھا محمد نے آپ کو ناقص العقل بولا ہے، یعنی محمد نے آپ کو ہاف برین بولا ہے. یہ میں نے پہلے بولا تھا. میں بتاتی ہوں، آپ نے پہلے مجھے بولا آپ کو ویسے بھی سمجھ تو آئے گی نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کیونکہ یہ بات محمد کی، نے آپ کو بعد ہاف میں برین آپ نے بولا. یہ بات کی. ہاں اوکے، تو آپ مجھے واپس ہاف چلیں برین ہم. نہیں بولے ہاں، میرا. اگر جی اللہ چاہتا جی تو میں ایک چلیں. امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے ہو. اگر اللہ جی خود ہدایت دے رہا ہے وہ جسے چاہتا ہے، اور خود گمراہ کر رہا ہے وہ جسے چاہتا ہے، تو وہ پوچھ کیسے سکتا ہے مجھ سے کسی بھی بارے میں؟ کیسے پوچھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش والی بھی تو آیت ہے کہ آپ سے یہی یہ آزمائش ہوئی آزمائش ہے، اس والی میں تو آیت ہے، واقع. اس آیت کو اس میں ملا دیا ہوا ہے نا اس نے. جب جی پوچھا جائے گا اسے آزمائشی تو کہتے ہیں، اور کیسے کہتے ہیں؟ اگر جی اللہ خود ہی ہدایت دے رہا ہے جسے چاہتا ہے، جی اور خود ہی گمراہ جی. کر رہا ہے جسے چاہتا ہے، تو مجھے یہ جی بتائیے پھر وہ پوچھ کیسے سکتا ہے؟ پھر وہ آزمائش کے بارے میں سوال کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر آپ کو میرے سے زیادہ احادیث پتہ ہیں، اتنی زیادہ احادیث پڑھی ہوئی ہیں تقدیر پر. آپ پڑھیں، مجھے اب میں آپ کو ریفرنس نہیں دے سکتی، میرے موبائل میں کو کھولوں گی تو میری آواز چلی جائے گی. ایک یہ بھی تو ہے کہ جیسا تم گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہوگا، اور جو تم اپنے بارے میں الفاظ یوز کرتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ آپ یہ کھول کے مجھے دکھائیں. کیونکہ وہ آپ کی قدر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے میں آپ نہیں کو نہیں، دکھاتا تو ہوں ایک اور قدر میں حدیث. یہ کیسے لکھ دیا کہ میں. آپ عجیب بات کر رہے ہیں. قدر والی آیت میں لکھا ہوا ہے، کتاب القدر کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ بھی آپ کتاب مجھے القدر ہے. یہ آیت نہیں دکھاؤ، اب مجھے قدر پہ احادیث دکھائیں، کھولیں. وہی دکھا رہا ہوں نا، قدر پہ حدیث. اور کیا جی بولا تھا آپ نے؟ قدر پہ حدیث دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، بک آف ڈیسٹنی. کھولیں یہ کھولیں. دیکھیے،
Aisha, the mother of believers, said to Allah Messenger, was called to lead the funeral prayer of a child. Allah Messenger, there is happiness for this child who is the bird from the birds of the paradise. Aisha कह रही है यार ये तो परिंदों में से परिंदा है, इतना छोटा बच्चा है, ये तो इसने कोई गुनाह ही नहीं किया. Nor has he reached the age when one could commit sin. ना ही ये किसी ऐसी जगह पे पहुंचा है ऐसी उम्र को कि sin कर सकता. And he said, मगर मोहम्मद ने कहा, आयशा, पर एडवेंचर इट मे बी अदरवाइज, लेकिन एडवेंचर के मुताबिक, कदर के मुताबिक ये उल्टा भी हो सकता है. बिकॉज, क्योंकि अल्लाह क्रिएटेड फॉर पैराडाइज दोज आर फिट फॉर इट, क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया जन्नत के लिए जो जन्नत के लिए फिट हैं. वाइल देवर येट इन देयर फादर्स लाइन, जब तक वो फादर के सीमन के अंदर थे. मैं इसको जरा चेंज कर रहा हूँ वरना ये बड़ा गंदा लफ्ज है. एंड क्रिएटेड फॉर हेल दोज हु आर गो टू हेल, और अल्लाह ने हेल के लिए बनाया उनको जो हेल में जाएंगे. व्हेन दे वर इन द फादर्स लाइन, जिस वक्त वो अपने बाप के सीमन के अंदर थे. तो अब मुझे बताएं कदर कहाँ रह गई, यानी कि फ्री विल कहाँ रह गई. मुझे इसकी समझ ही नहीं आई है, ये क्या बात हो रही है. मैं आसान तरीके से समझाता हूँ. एक छोटा बच्चा मरा, मोहम्मद उसका जनाजा पढ़ने जा रहा है. आयशा ने बोला ये बच्चा इतना छोटा है, साल का है, सवा साल का है, व्हाटसोएवर, मुझे नहीं पता, एज नहीं लिखी हुई, कि इसने अभी गुनाह करने की उम्र को ही नहीं पहुंचा. तो ये तो परिंदों में से परिंदा है, जन्नत में जाएगा सीधा, जन्नत के परिंदों में से परिंदा है. मोहम्मद ने कहा लेकिन आयशा, कदर के मुताबिक ये उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ने पैदा ही उनको बाप के सीमन के अंदर जब था अभी बच्चा, उस वक्त कुछ लोगों को पैदा ही जहन्नम के लिए किया है और कुछ लोगों को पैदा ही जन्नत के लिए किया है. लिहाजा हो सकता है जहन्नम के लिए पैदा हो, लिहाजा मैं इसकी फ्यूनरल यानी कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ रहा हूँ. आपको पता है जब बच्चा मरता है तो आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ती है ना, यानी आप नहीं पढ़ती, यानी मर्द पढ़ते हैं ना नमाज जनाजा उसकी. जी पढ़ते हैं. ओके, वो बच्चा है 1 साल का, उसने गुनाह तो किया नहीं, और नमाज जनाजा में सबसे पहली सेंटेंस क्या होती है, ओ अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा, इस बच्चे की मगफिरत फरमा. अगर बच्चे ने गुनाह ही नहीं किया तो उसकी मगफिरत क्यों फरमा अल्लाह. आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया. बच्चों की नमाज जनाजा नहीं होती है. बिल्कुल होती है. आप शिया हैं? सिर्फ शिया नहीं पढ़ते, सुन्नी पढ़ते हैं. मैं सुन्नी हूँ, लेकिन जो बच्चे 1 साल से पहले बच्चों की नमाज जनाजा होती है, जो मदर फीट पे होते हैं उनकी नमाज जनाजा आई थिंक सो नहीं होती है. फ्यूनरल प्रेयर बच्चों की होती है, सिर्फ और सिर्फ शिया नहीं पढ़ते, सुन्नी पढ़ते हैं. चलो सही है, शिया और सुन्नी का तो यहाँ टॉपिक नहीं है. अच्छा आप ये बात कर रहे हैं तो इसमें कदर वाली बात, तो मतलब ये तो एक स्पेसिफिक उस बच्चे के बारे में बात हो रही है, पूरी यूनिवर्स के बारे में तो बात नहीं हो रही है. एक बच्चे, अरे बीबी, हदीसें एक एक के जरिए ही होती है ना. जब किसी एक इवेंट पे मोहम्मद ने बोला तो वो जेनेरिक है. एक बच्चा, चलो एक बच्चा, इसे एक बच्चे ने जहन्नम जाना था नहीं, वो उन्होंने उसको बिल्कुल क्लियर तो नहीं बोल दिया कि जहन्नम में जाएगा. वैसे एक बात की है, मतलब वो कदर को समझाने के लिए बात किया. वो बच्चा तो ऑब्वियसली जन्नत में ही गया होगा, वो तो उन्होंने बस बात की है. इसी वजह से मैंने कहा था बीबी आप अपने इमाम को ले आए, वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप आए, क्योंकि वो बात की थी. देखिए सिस्टर, बात सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है यहाँ पे. देखिए इस्लाम में हुज्जत इस तरीके से नहीं बनती कि मोहम्मद ने ये उस बच्चे के लिए किया था. मैंने आपको एक्यूरेट रेफरेंस दिया, ये आपने मेरे सामने रखा है. मैंने तो आपको सूरह मुल्क की आयत बताई है. जी मैंने आपको सूरह मुल्क की आयत दिखा दी थी, ये देख लीजिए किधर गई है सूरह मुल्क, किधर गया, किधर गया, किधर गया यार वो, मैंने कहाँ पे इनकी सूरह मुल्क रखी थी, किधर गई. एक सेकंड, व्हाटएवर, सूरह मुल्क भी गायब हो गई, कहाँ पे थी. जी तो आपको मैंने तो कोई हुज्जत पेश नहीं किया, मैं तो आपको एक्यूरेट रेफरेंस दे रही हूँ. क्या हो गया? जी मैंने यही बताया है सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 के अंदर. मुझे बार बार आप एक टॉपिक में फंसा रहे हैं. मैं बात कुछ और कर रही हूँ, आप कुछ और निकाल रहे हो, फिर आप मेरे ऊपर, मेरे जेंडर के ऊपर आप चैलेंज कर रहे हो, मुझे टारगेट कर रहे हो. ये ऐसे तो नहीं होता. सूरह मुल्क वापस ले आते हैं आपके लिए. देखें बात सुने, अल्लाह से यही मैंने कहा था कदर में भी, कि जब अल्लाह के सामने मैं खड़ा होऊंगा, ठीक है, तो मैंने उसे यही कहना है कि अल्लाह, एक तो तूने मुझे पैदा ही जहन्नम के लिए किया, दूसरा तूने मुझे किया गुमराह, तो अब मुझसे तू पूछ कैसे सकता है, वो टेस्ट कैसा जिसमें तूने चीटिंग कर दी हुई है. ये बात मैंने कदर वाली बात स्ट्रीम के अंदर एक दफा नहीं, कोई 10 दफा कही होगी, कि जब अल्लाह ने टेस्ट में कर दी है चीटिंग. अल्लाह कुरान के अंदर कहता है ना कि जिसे शैतान गुमराह करे उसको हदायत दे सकते हो, लेकिन जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हदायत नहीं दे सकता. राइट?
محمد کو بھی کہا کہ محمد کو بھی اللہ نے کہا کہ جس کو میں نے گمراہ کر دیا ہے تو بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے چیٹنگ کر دی ہوئی ہے میری قدر لکھنے میں کہ میں نے جانا ہی جہنم میں ہے تو نو میٹر وٹ میں جہنم میں جاؤں گا. پرابلم ہے کہ وہاں پہ اللہ امتحان تو ضرور لے گا کیونکہ اس نے کہا میں نے امتحان لینا ہے ہر کسی کا, لوگوں کو دکھانا تم نے کیا تھا. لیکن وہ جو لوگوں کو دکھائے گا نا اس نے میں نے کیا تھا, وہ اللہ کے گمراہ کرنے کی وجہ سے دکھائے گا نا. بھائی میں گمراہ ہوا تھا اللہ کی وجہ سے, اللہ نے کہا اس نے مجھے گمراہ کیا ہے تو ہی میں نے غلط کام کیا. مجھے چونکہ اس نے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا لہٰذا میری آنکھیں بند تھیں, میرے کان بند تھے, لہٰذا میں اپنی نفسانی خواہشات پہ چلا. تو یہ چیٹنگ کی ہوئی ہے نا اللہ نے. نہیں نا, آپ وہ والی حدیث کیوں نہیں کھولتے جس میں اللہ تعالیٰ, جس میں حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب وہ تک والی تم حدیث نہیں دعا بتایا, مجھے کرو نمبر بتایا, میں کھولتا ہوں. جیسے تم دعا کرو. میں ایک سیکنڈ, پھر میری آواز جائے گی, آپ بند مت کیجیے گا, مجھے آپ کی آواز ویسے ہی نہیں آ رہی. دیکھیں بات سنیں میری. جی اللہ ٹھیک ہے. سے, اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ جب پین نے لکھا تھا ڈیڈز, یہ دیکھیں یہ تو میں نے یہ سارا دیکھیں, سن لیا, یہ تو میں نے سن تو لیا. کیا اس کے اندر سارا کچھ فیوچر بھی لکھا ہوا ہے؟ ان کی دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں. ہاں وہ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں, سب کچھ لکھا ہوا ہے, کیونکہ قلم ڈرائی ہو گیا. ڈرائی مینز اب وہ لکھ نہیں رہا, آپ کی تقدیر وہ لکھ نہیں رہا. تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ تم ایسا کرو گی, پھر دعا ہوئے گی, اور پھر تم ایسا کرو گی. یہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. ایوری تھنگ از پری ریٹن. کیونکہ آپ کو اللہ نے پیدا ہی اگر اچھا, جنت کے لیے آپ کو کیا آواز ہے. آ رہی ہے ابھی؟ جی آ رہی ہے. آپ کو میں ریفرنس دے رہی ہوں, آپ یہ کھولیں. یہ جی لکھا دے ہوا ہے دیں. صحیح جامع اور صغیر, کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے. کیا یار اس کی یہ تو عربی میں ہے, پتہ نہیں کچھ حدیث ہے, اس کا ریفرنس سمجھ نہیں آ رہا ہے, عربی آرٹیکلز میں نہ لکھا پڑھا ہوا ہے. کریں. پھر کیا یہ, اچھا یہ ہے اپنے لیے خیر کے سوا کچھ نہ مانگو کیونکہ جو کچھ تم دعا میں کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. یہ اوکے, حدیث ہے, ہاں ہاں تو یہ حدیث ہے, آپ یہ ہاں کھولیں. ہاں تو آپ اپنے لیے اچھا آپ اپنی اگزامپل دے رہے ہیں, تو آپ مانگتے ہی گناہ ہوں گے نا, آپ چاہتے ہی ہوں گے میں گناہ کروں. آپ صبا سنیں ذرا, سنیں اس چیز کو غور سے سنیں. کیا دعا تقدیر میں لکھی ہوئی ہے؟ صبا ہاں جی, ہیلو. کیا دعا کرنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں, کیا مطلب؟ آپ نے جو کچھ کرنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اس کے بعد تو قلم ڈرائی ہو گئے ہیں, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ. لیکن دعا فری ول کی, مطلب دیکھیں فری ول کی صورت میں دعا ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم کر سکتے ہیں. صبا یہ حدیث سامنے آپ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے, سنیں ذرا. Messenger of Allah said, one's deed in which he has already dried off the pen. کیا جو بندے کے کام ہے جو وہ کرتا ہے ڈیلی روٹین میں, آواز, زبان, دعا, آفس جانا, سب کچھ, کیا وہ اس کے اندر تھا جو قلم سے لکھ دیا اور اسے ڈرائی کر دیا؟ What has passed of the جی divine degree, یا وہ past کے بارے میں ہے, or is it the future, یا وہ future کے بارے میں ہے. He said no, it is in that which has already dried of the pen. What has passed of the degree, and each person is facilitated for what he has been created for. ہر بندہ یہ کسی کام کرنے کے لیے کریٹ کیا گیا, اور وہ وہی کرے گا, اور وہ چیز قلم میں سے لکھ دی گئی ہے پہلے سے, اور وہ وہی کرتا رہے گا. اب ایک بندے کا قلم سے لکھ دیا ہے کہ اس نے جہنمی ہے, اس کے کان آنکھیں بند کر دی ہیں, لہذا وہ کام ہی وہ کرے گا. آپ وہی بات کر رہے ہو جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے مطابق ٹھیک ہے. اب جو میں نے حدیث بتائی, آپ دعا والی بات کو کیوں اسکپ کر رہے ہیں؟ آپ دعا والی بات کیونکہ مجھے آپ ایکسپلین دعا کریں. کرو یا نہ کرو اس سے فرق نہیں پڑتا, تو فرشتے آمین کہہ رہے ہیں, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ اس سے وسلم کہہ فرق رہے ہیں, کوئی کوئی نہیں اور پڑتا. یہ بندہ تو دیکھیں, نہیں کہہ رہا. یہ دیکھیں ایک اور چیز پر دیکھیں. بتائیں. The idolaters of Quraishi came and disputed with Prophet concerning the divine decree. Then the following verse was revealed. The day they will be dragged from the faces of the fire. Taste your touch of hell. Verily we have created all things with qadar.
اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز قدر سے کریٹ کی ہے, اور یہ جو آپ کو حدیث ہے کیا بتا رہی ہے جی کہ مطلب ہر چیز قدر میں پیدا کی ہے. اب دیکھیں اس کی آگے سے ایکسپوزیشن پر دیکھیں, آپ کو سنن ابن ماجہ میں آتی ہے. وین یو اینٹر اپون اے سک, جب تم ایک بیمار کے پاس جاؤ, چیئر ہم اپ, اس کو خوشی دو, گیو ہم ہوپ آف اے یہ لانگ مجھے لائف, آپ نے بتا دی تھی. for does not change anything of the divine dignity but the cheering the hearts of the one who is sick. اب آپ دعا کرو, فرشتے آمین کریں نہ کریں, does not matter, جو قدر میں لکھ دیا وہ ہو کے رہنا. تو یہ آپ مجھے حدیث بتا رہے ہیں نا, ابھی آپ نے بھی تو تو حدیث ہی میں بھی بتائی تھی نا. تو پھر میری حدیث میں میں آپ کی اچھا حدیث کو مجھے بتائیں, مانتی ہوں, فرشتے آمین تو کریں آپ تو میری کیا وہ آپ پوری ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی, یہ بتائیں. میں نے آپ والی حدیث مان لی, ٹھیک ہے, آپ نہیں میری والی تو میں نے مانیں آپ گے والی نا. حدیث مان لی. میں نے ایک بندے بیمار ٹھیک ہے, بندے کے گھر گیا ہوں, تو میں نے اب اسے میری کہا مان لو. یا اللہ اس کو شفا دے, تمام فرشتوں نے کہا آمین, کیا وہ صحیح ہوئے گا لازمن؟ اب ہم گمان اچھا کر رہے ہیں, یہ اللہ پر ڈیپینڈ میں کرتا ہے بہت اچھا کیونکہ گمان اللہ کر رہا ہوں کہ میری کا دعا سے بندہ پاور صحیح ہو ہے. جائے گا, کیا وہ لازمی صحیح ہوئے گا؟ ٹھیک ہے, مے بی وہ ٹھیک ہو جائے. لازمی صحیح نہیں نہ ہوئے گا. تو مطلب ہم نے دعا کر دی نا, وہ ٹھیک ہو نہ ہو, ہم نے تو کر دی دعا. ایگزیکٹلی, سو ڈیوائن ڈکری کو کوئی چیز چینج نہیں کر رہی. تو آپ میری حدیث کو مان رہے ہیں نا, جو میں نے بولا ہے کہ دعا ہوتی ہے, اور دعا ایک فری ول کی صورت میں ہے, تو یہاں پر ہماری ڈیبیٹ ختم ہو گئی. یار آپ نے خواجہ مجھے یہ صبا, بولا تھا ہاؤ سلی کہ آر یو, کہ جب میں نے آپ میں کو دکھایا ہے کہ آپ کا ہر ایکشن ڈیوائن ڈکری میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو میں بھی تو آپ کو دکھا رہی ہوں, آپ کیا وہ دکھا دیکھ رہی نہیں ہیں؟ رہے ہیں. چلے مجھے دکھائیں کہ دعا جو ہے وہ فری ول سے ہوتی ہے, ڈیوائن ڈکری سے نہیں ہوتی, دکھائیں. دعا کس سے ہوتی ہے؟ فری ول سے ہوتی ہے, ڈیوائن ڈکری سے نہیں ہوتی, دکھائیے. تو ابھی یہ حدیث آپ کھولیں, اس حدیث کو میں نے پڑھیں. کھول لی نا, مان لیا نا, آپ دعا کیا ہے, مگر وہ ڈیوائن ڈکری سے نہیں ہو رہی ہے. بتائیں, یہ دیکھیں, ہر چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ڈیوائن ڈکری میں لکھ دی گئی ہوئی ہے. یار آپ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں, مطلب آپ اس آپ کو ایسا ادھر کریں, سے آپ کھینچ رہے ہو. اس کو بند کریں اور یوٹیوب میں جا کے دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے سنیں, تاکہ آپ کو پتہ لگے نہیں, میں کیا بول رہا ہوں. کیونکہ اگر مجھے آپ یہ کہہ رہی ہیں نا مجھے میں کیا پتا بول چل رہا ہوں, گیا ہے. آپ پتہ کیا کر رہے ہیں, جو آیت مطلب مسلمز کے اس میں جا رہی ہے, حق میں جا رہی ہے, آپ اس کو اسکپ کر رہے ہو, آپ وہ والی میں دوسری نہیں والی اسکپ لے کر کے رہا, میں جا نے رہے سب ہو. سے پہلے وہ پڑھی ہے اور دوبارہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ بی بی اللہ میاں کی, جب مجھے ٹیسٹ میں اللہ نے اپنی اشکل ڈال دی ہے, انگل ڈال دی ہے, تو بھائی کیا چیٹنگ چیز, ہو گئی بھی ہے نا. کیا چیز مطلب, ہیلو, اگر اللہ نے گمراہ کر دیا ہے مجھے, اللہ نے مجھے بنایا ہی جہنم کے لیے ہے, تو بھائی یہ چیٹنگ ہو گئی ہوئی ہے نا میرے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کے اکارڈنگ آپ نے مجھے جو میرے آیات دی ان اکارڈنگ کے نہیں, قرآن اکارڈنگ کے یہ اکارڈنگ, ڈونٹ چیٹنگ ٹیل ہے. می میرے اکارڈنگ. اوکے, ان آیات کے اکارڈنگ یہ چیٹنگ ہے, لیکن ان احادیث کے اکارڈنگ یہ چیٹنگ نہیں ہے. ان کن احادیث کے حدیث اکارڈنگ؟ اکارڈنگ یہ دعا والی احادیث کے اکارڈنگ یہ ہے کہ آپ ارے ایسا گمان یار کرتے تھے. صبا, مجھے دکھائیے کہ دعا جو ہوتی ہے ڈیوائن ڈکری میں نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو دکھا دوں گی, لیکن ابھی دکھائیں. آپ اتنا تو مان لینا. نہیں, میں کیسے ابھی مانتا تھوڑی ہوں, جب آپ, میں کہہ رہا ہوں دعا ڈیوائن ڈکری کے اندر ہے, یا تو آپ ثابت کرتے ہیں کہ دعا ڈیوائن ڈکری سے باہر ہے. یار پہلے آپ نے مجھے بولا تھا آپ یہ ثابت کر دو کہ بندے کے پاس فری ول ہے, میں نے تو اب وہی یہ تو پروف کر دیا کہ وہی فری تو ول ہے. بتا رہا ہوں, اب نہیں آپ ہے کہہ رہے نا. ہو اس کو ادھر لے جاؤ, کہاں. صبا, جی مجھے آپ یہ, اگر قدر ہے تو فری ول نہیں ہے, اگر ڈیوائن ڈکری ہے تو فری ول نہیں ہے. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی, دے آر دونوں اپوزٹ ٹو چیزیں ایچ ادر. اکٹھی ہی تو ہیں, یہی تو سمجھنے والی بات ہے. اچھا ایک سیکنڈ رکیں, میں آپ کو بولتی ہوں, میں آپ کو یا کوئی آپ کی فرینڈ آپ کو آئی لو یو بولتی ہے, صحیح ہے, اس کے 4-5 میننگ ہوں گے, ضروری نہیں ہے وہ آپ کو آئی لو یو کا ایک ہی مطلب ہے. تو آپ ہم اس کا مطلب ایک ہی کیوں نکال رہے ہو؟ صبا جی پلیز, یہ فالس ایکولنس ہے. This is a false equivalence. It has nothing to do with it. آپ کی فری ول ایگزامپل تو بھی ہے, فالس ایکویلنس میں فری جا رہی ہے, ول پلیز تو, ایسا نہیں کریں. اوکے نمبر ون, ٹھیک ہے, دیکھیں میری بات سنیں, آئی لو یو کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. نہیں ہوتا ہے, اس کے ایک نہیں ہوتا. شٹ اپ اینڈ لسن, پلیز لسن.
for the आप sake मुझे of शट अप 1 नहीं minute बोले, मैं भी listen, आपको बोल दूंगी। just listen, हाँ बोल मैं दीजिएगा, मुझे आपसे सौ दफा तमीज बोल से बात दीजिएगा। कर रही हूँ। Listen, नहीं, फिर आप मुझे एक गालियां बहन देंगे, एक भाई को फिर आप मुझे कह गालियां सकती देंगे। है आई लव यू, एक लवर जी। अपने लवर को कह सकती है आई लव यू, एक माँ अपने बेटे को कह सकती है आई लव यू, एक बाप अपने बेटे को कह सकता है आई लव यू। आई लव यू का एक ही मतलब है, मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। नहीं अब है। वो जो प्यार है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, वो जो प्यार है वो रिश्तों के मुताबिक डिफरेंट टाइप का हो जाता है, लेकिन प्यार प्यार ही है। सो आई लव यू के 10 मतलब नहीं है, अच्छा आई लव अच्छा, यू का आपने एक ही रिश्ते की, मतलब है। ओके ओके ओके, आपने रिश्ते की बात की है ना। आप रिलेशंस को निकाल दें। आपको आपको 4 लड़कियां आई लव यू बोलती हैं, जिसमें से एक ने आपको बोला है क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहती है, एक ने इसलिए बोला है कि वो आपसे शादी के बगैर ही ऐसे मतलब प्यार चाहती है। तो ये दो कैसे हो गए सेम, कैसे हो गए? नहीं, दोनों का मतलब दोनों यही मुझे है, मैं तुमसे यकीन प्यार है। करती हूँ। क्या? अच्छा, तो किसी एक इन दोनों शादी में से के किसी बाद आ एक रही का है, मतलब एक है, नहीं जा रही अच्छा है। इन दोनों में से किसी एक का मतलब है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नहीं। बस बात खत्म होगी। डिवाइन डिक्री एंड फ्री विल ये एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग है। डिवाइन डिक्री वो है कि जो लिख दिया वो होके रहेगा, फ्री विल का मतलब है कि मैं अपनी फ्री विल से चूज करूं क्या होएगा मेरे साथ। ये दोनों हम्म एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, हम्म। सिनोनिम्स नहीं है, पैरेलल्स नहीं है, दे आर ऑपोजिट। ओके, मैं आपको ये भी प्रूफ कर दूंगी, ठीक है, मैं आपको चले ठीक, नेक्स्ट उसमें कर दूंगी। सही है। जरूर जरूर, बहुत जी। मेहरबानी। लेकिन आप औरतों को आधा अकल वाला नहीं बोला करें। मैं नहीं बोल रहा, सही है। आपके नबी ने बोला था, अगर आपको बुरा लगा उसके लिए मैं आपसे आपने माजरत मांगता हूँ। आप इसको रिवाइंड करके सुनेंगे, बहन जी आपने मैं पहले आपको मुझे सॉरी बोला, बोलता हूँ, बहुत बहुत सॉरी, आपको फिर बुरा आपने लगा। अभी मुझे शटअप बोला, मैंने आपको नहीं बहन बोला। जी फिर आप मैंने आपको कहते कहा आई हैं एम सॉरी, मुसलमान आपसे माजरत, थैंक यू मुसलमान सो वेरी लड़कियां मच। आके गालियां देती हैं, आप बोलते हो। आपने मेरी बात सुनी? मैंने आपकी सुनी है, लेकिन आप दूसरों की नहीं सुनते हैं। मैं जितनी अगर आपकी मैं मैंने नहीं सुनता रिस्पेक्ट ना की तो है, दिस इज तमीज से बात ये की वाला है। विक्टिम कार्ड अब मेरे साथ ना खेलें सबा जी। मैंने कहा आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा है, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट, इफ यू वांट मोर लेट मी नो। मैं आपको नेक्स्ट, लेकिन अभी जिस मैं बंदे थोड़ी, ने ये बात कही है, जिसको मैंने फॉलो किया है और कहा है, उस बंदे को भी जी, गलत कहें क्योंकि उसने सबसे पहले बोला। और मेरे साथ इसके ऊपर भी जाके डिस्कशन कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जी ज़रूर बहुत करूँगी। मेहरबानी, थैंक यू ठीक सो है, वेरी मच। ठीक है, ओके, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, आगे चलते हैं।